الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حسب معمول اپنا سورہ القصص کا دوسرا رکوع پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ مولانا خالد محمود صاحب ہمیں اس کے بارے میں درس دیں گے انشاءاللہ۔ ان سے گزارش ہے کہ وہ عاطف بھائی یہ پروگرام کے اندر یعنی کہ وہ گڑبڑ کس چیز کی ہے؟ وہ مائک ایک دو لوگوں کے کھلے ہیں، وہ میں بند کر دیتا ہوں۔ بیٹھ کیوں گئے علی بھائی وہ آپ نے کو ہوسٹ جو ہے وہ ریاض صاحب کو دے دیا ہے۔ آپ میٹنگ کرتے رہے، مجھے ذرا سا کٹنگ کرنے دو، ہلنا نہیں بس اوپر بھائی سے ایک منٹ بس، اب آ جاؤ، یہ دے دو، ایسے مت ہو، آرام سے بیٹھو، یہ مت کرو، آرام سے بیٹھو، بس نہیں رکھ، یہ کاٹ دو۔ علی اصغر بھائی کو ہوسٹ چلیں ٹھیک ہے، مجھے مل گیا، بہت شکریہ۔ جی خالد صاحب بسم اللہ فرمائیں۔ شروع کریں جی۔ جی ضرور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا 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 علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ پس دوسرے دن وہ شہر میں داخل ہوا، ڈرتا ٹوہر لیتا ہوا، تو دیکھا وہی شخص جو کل اسے طالب مدد ہوا تھا آج پھر اس کو پکار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم خود ایک کھلے ہوئے شریر آدمی ہو۔ محترم مکرم بھائیو، یہ سورہ القصص 20ویں پارے کی آیات کا درس قرآن کا سلسلہ جو ہے یہ جاری تھا، اور ان آیات میں اللہ رب العالمین نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد نبوت سے پہلے کے واقعات و حالات جو ہیں وہ ذکر فرمائے۔ یقیناً آپ جانتے ہیں کہ یہ قرآن حکیم جو ہے یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ قصے اور کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ جو جناب موسیٰ علیہ السلام یا دوسرے پیغمبروں کے یا اقوام کے حالات و واقعات اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو سناتے ہیں، تو بندوں کے لیے ان کے اندر جو ہے بے شمار اسباق اور نصیحتیں جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو کن مشکل اور نامساعد حالات میں اللہ رب العالمین نے فرعون کے اور اس کی قوم کے ظلم سے بچایا۔ اللہ رب العالمین کے مدبر ہونے، اللہ رب العالمین کے قادر مطلق ہونے کی یہ تمام چیزیں جو ہے یہ دلالت کرتی ہیں۔ اور پھر آپ جوان ہوئے اور پھر شہر میں غفلت کے وقت داخل ہوئے، دو آدمیوں کو آپس میں لڑتے ہوئے جو ہے وہ پایا، اور پھر ایک جو ہے وہ بنی اسرائیل کی قوم کا فرد تھا اور ایک قبطی قوم جو فرعون کی قوم تھی اس کا آدمی تھا۔ بنی اسرائیلی نے آپ سے مدد طلب کی، آپ اس کی مدد کو تشریف لے گئے، پہلے تو چھڑانے کی کوشش کی، اور جب وہ اسرائیلی وہ جو قبطی تھا جس کو
اپنے یعنی اعلیٰ اور عرفہ ہونے کا جو بڑا گھمنڈ تھا، اس نے اس غریب کو چھوڑنے کی نہ ہی جو ہے وہ کوشش کی، تو آپ نے اس کو گھوسا مارا اور وہ مر گیا۔ اب یہاں آپ غور فرمائیں کہ جب اس قبطی کو جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ تھپڑ لگا، وہ مر گیا، تو کیا اس سے جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر تھی، آپ کو علم تھا کہ میرا گھوسا مارنے سے یہ مر جائے گا اور پھر مجھ پہ جو ہے یہ مصیبت آ جائے گی؟ حالانکہ وہ بالکل سامنے کھڑا تھا، موجود تھا، اور آپ جو ہے وہ بچ بچاؤ کی کوشش کر رہے تھے، لیکن گھوسا جب مارا تو چھڑانے کے لیے مارا، نہ کہ اس کو قتل کرنے کے لیے مارا۔ اور پھر اس لیے جب وہ مر گیا تو اللہ رب العالمین سے آپ نے معافی طلب کی، رب تعالی نے جو ہے وہ معاف فرما دیا، اور پھر اللہ سے وعدہ کیا کہ اللہ آئندہ کے بعد میں ان مجرمین کا کبھی بھی حامی اور مددگار جو ہے وہ نہیں بنوں گا۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر رب تعالی فرماتے ہیں کہ جب وہ وقت گزر گیا اور وہ چے میں گویاں جو ہے وہ معاشرے میں اور ان لوگوں کے اندر جو ہے وہ شروع تھی، اور اس قبطی مقتول کی جو ہے وہ تلاش بھی جو ہے وہ بھی شروع تھی کہ وہ کدھر۔ بائبل کی جو روایت ہے واللہ عالم، اس میں یہ بات موجود ہے کہ اس کی لاش کو جو ہے وہ ریت کے اندر دبا دیا گیا تھا، مرکب، لیکن وہ فرعون کے جو ہے وہ ملازمین میں سے ایک تھا۔ تو رات جب گزری تو اللہ فرماتے ہیں فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ، جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی شہر میں صبح کی۔ رات تو گزر گئی لیکن یہ واقعہ اور یہ چرچا جو ہے یہ جاری اور ساری تھا۔ خائفاً، جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خوف زدہ تھے۔ اب یہ جو خوف ہے اللہ کے پاک پیغمبر جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ وہ فطرتی خوف ہے جو اسباب کے تحت جو ہے ہر بڑے سے بڑے آدمی کو بھی جو ہے وہ لاحق ہو سکتا ہے، اور اس کی مثالیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اور بھی موجود ہے۔ ایک تو انہی کی، جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدین سے واپس تشریف لا رہے تھے اور طور پہاڑ کے اوپر آپ نے آگ جو ہے وہ دیکھی، تو گھر والوں سے کہا ٹھہرو میں وہاں سے آگ لے آؤں۔ آگ نہ ملی تو کم از کم کو راستہ بتلانے والا تو ہوگا۔ جب آپ وہاں پہنچے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے صدا آئی کہ اے موسیٰ یہ آگ نہیں ہے، یہ تو تیرے رب کی تجلیات۔ اور پھر رب تعالی نے فرمایا کہ موسیٰ یہ جو تیرے ہاتھ میں لاٹھی ہے اس کو پھینکو۔ جب پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا، وہ بہت بڑا جو ہے وہ سانپ بن گیا۔ یہ سانپ کے بارے میں آگے بھی آئے گا، لیکن یہاں ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ آپ جانتے ہیں کہ سانپ جو ہے یہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک جو ہے وہ چھوٹا سانپ ہوتا ہے، پتلا سانپ ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں جان، یعنی وہ بڑا پھرتیلا اور تیز ترار ہوتا ہے، بھاگتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے ثعبان جو بڑا اژدہا ہوتا ہے، جس کے لیے یہ تیز بھاگنا اور پھر جو ہے وہ بالکل سست اور کاہل سا ہوتا ہے۔ تو یہ دو قسم کے سانپ اللہ رب العالمین نے جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معجزہ میں ان دونوں کا ذکر کیا ہے، ثعبان بھی آیا ہے اور جان بھی آیا ہے۔ تو مفسرین اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان کی قبروں پہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی لاٹھی کا جو سانپ بنا تھا وہ یعنی اپنے حجم کے لحاظ سے، وجود کے لحاظ سے تو بڑے سانپ جیسا تھا، اژدہا جیسا تھا، لیکن وہ اپنی پھرتیلی پن اور تیزی اور اس طرح کے لحاظ سے وہ جان چھوٹے سانپ کی طرح جو ہے وہ تھا
यानी वो बिल्कुल ही दूसरे सांपों से मुख्तलिफ जो है उसकी हैत थी और कैफियत थी। तो जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपनी लाठी को सांप देखा तो भाग पड़े। तो रब ताला ने फरमाया कि ऐ मूसा मत भागो, जो अल्लाह के नबी और रसूल होते हैं वो अल्लाह के पास आकर खौफ महसूस नहीं करते। अब आप गौर फरमाएं कि वहां अल्लाह के दरबार में हाजिरी है, अल्लाह से गुफ्तगू हो रही है, और फिर वो जो अचानक लाठी सांप बन गई और उसने जो है वो दौड़ना शुरू कर दिया, तो फितरती तौर पे जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उससे खौफ ज़दा हो गए। इसी तरह पहले आप मुतालिया फरमा चुके हैं कि जब जादूगरों से जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुकाबला हुआ और उन्होंने वो लाठियां और जो है वो रस्सियां जो है फेंकी और वो सांप बन गए और लोगों की निगाहों में उन्होंने दौड़ना मैदान में शुरू कर दिया, तो वहां भी अल्लाह फरमाते हैं कि जहाँ मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने दिल में खौफ महसूस करने लगे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कुल ना ला तखफ, ऐ मूसा आप खौफ महसूस न करें। यहाँ तो मुफस्सिरीन एक बात फरमाते हैं कि जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उनके लाठियों और रस्सियों के सांप बनने का खौफ नहीं था, बल्कि खौफ इस बात का जहन में आया कि अंदेशा आया कि अगर मैं भी लाठी फेंकूंगा ये सांप बन गई तो इनकी भी लाठियां सांप बनी हुई हैं, फिर ये जादू और मोइजा में फर्क कैसे जाहिर होगा। तो रब ताला ने फरमाया आप फिक्र न कर, आप अपनी लाठी को फेंक और फिर आगे वाला काम हमारा है कि हम इस जादू और मोइजा को जो है ये वादे फरमा देंगे। बाहर कैफ उस वक्त भी जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो अपने दिल में खौफ महसूस किया, ये फितरती खौफ था, असबाब के तहत जो है ये खौफ था। इसी तरह जब जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जो है वो फरिश्ते आए, इंसानी शक्ल सूरत में आए, जिब्राइल अमीन की क़ियादत में आए, कौम लूत की बस्तियों को बर्बाद और हलाक करने के लिए, तो अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके लिए जल्दी जल्दी जो है वो बछड़ा जो है वो ज़िबा करवाया और उसका गोश्त बनाया, उसको भूना और भून भान कर जब उनके सामने रखा, तो अब उनके हाथ जो है वो उस खाने की तरफ नहीं बढ़ रहे थे। तो अल्लाह फरमाते हैं फौजसा फी नफ्सी खीफा, मेरे पाक पैगंबर ने अपने दिल में उनसे खौफ महसूस किया, उनसे डर गए। अब आप गौर फरमाएं कि अल्लाह के पाक पैगंबर हैं, खलीलुल्लाह है, जिनको अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाह ने इब्राहीम को अपना खलील बना लिया है। अब वो फरिश्ते इंसानी शक्ल सूरत में उनके घर में तशरीफ फरमा है और उनके साथ उनका मुसाफा हुआ, उनकी गुफ्तगू जो है वो हुई और आप उनके लिए खाना भी तैयार करवा रहे हैं, लेकिन अल्लाह के पाक नबी को इस बात का एहसास और इल्म नहीं हो रहा कि ये इंसान नहीं है, ये फरिश्ते। और घर जो फरिश्तों के सामने तो ये काम नहीं हो रहा था कि फरिश्ते अर्ज करते अल्लाह के पाक नबी ये आप अपना बछड़ा ज़िबा ना करवाएं, इसका गोश्त ना बनवाएं, भूने ना, इसलिए हम तो फरिश्ते हैं, इंसान नहीं है। बल्कि वो घर की दूसरी तरफ था, तो फरिश्तों को भी उसकी खबर नहीं हुई कि अल्लाह के पाक पैगंबर के घर में और क्या कुछ जो है वो हो रहा है। और जब सामने आया खाना तो फिर दिल में खौफ महसूस हुआ, यानी बतकाज़ा बशरियत कि कहीं ये दुश्मन न हो, ये कोई चोरी डाके के लिए ना आए हो, नुकसान न पहुंचाने के लिए आए हो। तो फिर फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हम तो इंसान नहीं हैं, हम तो कौम लूत की तरफ जो है वो भेजे गए हैं और अल्लाह ताला ने हमारी ड्यूटी लगाई थी कि हम रास्ते में आपको आपके बेटे के लिए, पोते के लिए खुशखबरी भी सुनाते चले जाएं।
تو یہاں جس خوف کی بات ہے وہ خوف ہے جو اسباب کے تحت ہوتا ہے، اور یہ خوف جو ہے یہ نبوت اور رسالت اور یا اللہ کے قرب کے خلاف کی کوئی بات اور نشانی نہیں ہے۔ اور فرمایا یترقب، پھر وہ انتظار بھی کر رہے تھے۔ اب یہ میرے بھائیوں نہ ہی تو قرآن حکیم کے اندر بات آئی ہے اور نہ ہی حدیث پاک کے اندر جو ہے یہ بات موجود ہے کہ آپ کو کس چیز کا جو ہے وہ انتظار تھا۔ تو اب مفسرین نے جو ہے اپنی اپنی سمجھ اور اپنے اپنے فہم کے مطابق جو ہے اس انتظار کے بارے میں جو ہے وہ باتیں لکھی ہیں۔ اب اگر ان کو مانا جائے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں، نہ مانا جائے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ نہ ہی تو یہ قرآن کی باتیں ہیں اور نہ ہی یہ حدیث پاک کی باتیں ہیں، بلکہ یہ قرآن کی وضاحت جو قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے مفسرین نے جو ہے ارشاد فرمائی ہے۔ ایک تو یا انتظار اس بات کا تھا کہ اب اللہ کی مدد کیسے اور کب آئے گی، کس طرح آئے گی، اور اس مصیبت سے جو ہے وہ میری جان چھوٹے گی، یا انتظار اس بات کا تھا کہ اب اس قتل کے بعد جو ہے وہ کیا معاملہ پیش آتا ہے، اب اس کی خبر کس کو کس طرح جو ہے وہ ہوتی ہے، اور اس سے جان چھوٹتی ہے یا جان چھوٹتی نہیں ہے۔ اور وہ جو لوگ اس معاشرے میں باتیں کر رہے تھے اس سے بھی آپ خوف زدہ تھے۔ اور یہ فطرتی چیز ہے کہ جب کسی انسان سے کوئی اس قسم کی بات ہو جاتی ہے تو اس کے دل میں مختلف وسواس جو ہے وہ آتے ہی رہتے ہیں کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ اس لیے جب آپ کوہ طور پہ تشریف لے گئے اور آپ کے سر پہ تاج نبوت جو ہے وہ سجا دیا گیا تو رب تعالی نے فرمایا کہ آپ جو ہے فرعون کے دربار میں جائیں اور اس کو میرا پیغام جو ہے وہ پہنچائیں۔ تو وہاں بھی جناب موسیٰ علیہ السلام نے یہ عرض کیا وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ، اللہ ان کے لیے میرے ذمہ ایک گناہ ہے، میں نے ان کے ایک آدمی کو جو ہے مجھ سے قتل ہوا تھا اور مجھے ڈر ہے کہ میں ان کے سامنے جاؤں گا تو وہ مجھے کہیں قتل نہ کر دے۔ تو رب تعالی نے فرمایا کلا، جناب موسیٰ ایسا نہیں ہو سکتا، ہر لمحہ میری قدرت، میری رحمت اور میری مدد جو ہے وہ تیرے ساتھ۔ تو یہ مختلف جو ہے وسواس تھے جو جناب موسیٰ علیہ السلام کے دل میں جو ہے وہ موجود تھے۔ یہاں سے بھی میرے بھائیوں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر اس اللہ حی و قیوم کے علاوہ کوئی اور بھی اس کائنات میں غیب کا جاننے والا ہوتا، ہر چیز کا جاننے والا ہوتا، تو جناب موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہوتا کہ اس کے بعد یہ واقعہ پیش آئے گا اور پھر میں یہاں سے نکل جاؤں گا اور پھر اس کے بعد مجھے رسالت اور نبوت ملے گی اور پھر میرے ذریعے سے فرعون جو ہے وہ ہلاک اور برباد ہوگا۔ لیکن ہر چیز کا جاننا، ہر وقت جاننا، یہ اللہ کی ذات کا خاصہ ہے اور یہ کسی اور مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے یہ غیب کا علم جو ہے وہ عطا نہیں فرمایا۔ بار بار قرآن مجید کے اندر جو ہے اس بات کا اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے لا یعلم الغیب الا اللہ، غیب کو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ جو تو فرمایا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اسی حال میں یعنی امید اور خوف کی حالت میں جو ہے وہ صبح کرتے ہیں، اور پھر صبح جب شہر میں نکلتے ہیں فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ، یہ جو اذا ہے اس کو مفسرین نے مفاجات کا اذا فرمایا، جس کا معنی ہوتا ہے اچانک، یعنی کوئی چیز اچانک آدمی کے سامنے جو ہے وہ پیش آ جائے، نہ کہ کسی منصوبے کے تحت جو ہے وہ اور پہلے علم میں ہو تو سامنے آئے جو ہے۔ اور مفسرین نے اس کا ترجمہ بھی جب کیا ہے تو یہ اچانک کے ساتھ کیا ہے کہ اچانک یہ بات جو ہے وہ سامنے آ گئی۔ تو وہ آدمی جس نے کل جناب موسیٰ علیہ السلام، آواز نہیں آ رہی،
आ रही है जी, आ रही है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से मदद तलब की थी, उसने फिर जो है वो आपको पुकारा, और जब आप उसने पुकारा तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा इन्नका लगविय्युम मुबीन, तू तो बड़ा शरारती आदमी है, तेरी वजह से एक आदमी कल जो है वो मारा गया है, आज फिर तू जो है। और फिर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये भी एहसास हुआ कि ये आदमी भी कोई अच्छा आदमी नहीं है, कि ये भी हर एक आदमी के साथ जो है लड़ाई और झगड़ा करने वाला है, तो इसलिए जरा उसको पहले जो है वो डांटा और फरमाया कि तू जो है बड़ा गवी यानी सरकश किस्म का, लड़ाका किस्म का जो है वो तू भी आदमी है। फलम्मा अन अरादा, ये दूसरी आयत करीमा है, फलम्मा अन अरादा। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इस अन अरादा से पहले जो है कोई चीज माजूफ है, और ये अरबी कलाम में आम तौर पे होता है कि जब कोई चीज आम फहम समझ में आने वाली हो तो इबारत में अल्फाज में उसका जिक्र नहीं किया जाता, तो अल्लाह ताला ने यहाँ को पहले फेल माजूफ किया है। तो फरमाया कि वो फेल क्या था कि जब ये मामला हुआ तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने पहले तो समझाने की कोशिश की और उनको छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो जो किब्ती था वो अपनी जिद पे अड़ा हुआ था। और फिर इसके बाद जो है जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने अरादा यब्तिशा, उसको पकड़ने की कोशिश की। मौलाना अलैहि रहमा ने तर्जमा फरमाया है हमला किया, लेकिन ये अरादा यब्तिशा इसका माना होता है पकड़ने की कोशिश की। फरमाया वो था जो अदुव्वुल्लाहुमा, उन दोनों का दुश्मन, यकीनन वो जिसके साथ लड़ रहा था उसका तो दुश्मन था ही था। और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का एक तो इस लिहाज से कि आप बनी इसराइल की कौम से थे, और फिर आपके जो इस्लाही कारनामे थे अब उनका भी कुछ चर्चा हो चला था, और वो किब्ती लोग जो है ये चे में गोइयां कर रहे थे कि यार हर मामले में ये इन बनी इसराइलियों की हमायत करता है और इनकी जो है वो रियायत करता है, तो इसलिए फरमाया कि वो उन दोनों का जो है वो दुश्मन था। मैंने अर्ज किया था कि हफ्ते का दिन इनके लिए इबादत का दिन, लेकिन फिरौन ने इनको इतना जलील और खार किया हुआ था कि इबादत के दिन भी इनको छुट्टी जो है वो नहीं मिलती थी। और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की कोशिशों से जो मुफस्सिरीन ने लिखा है, फिरौन से कहा कि ये अगर पूरा हफ्ता काम करेंगे कमजोर हो जाएंगे और अच्छी तरह ये काम नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए एक दिन इनको आराम के लिए चाहिए ताकि ये काम के लिए जो है वो ताजा दम हो जाए। तो इस बहाने के साथ जो है अल्लाह के पाक पैगंबर ने इन बनी इसराइलियों को हफ्ते की छुट्टी जो है वो फिरौन से लेकर जो है वो दी थी। तो बाहर कैफ जो है वो दुश्मन तो यकीनन दोनों को था, जनाब मूसा का भी दुश्मन था और उस बनी इसराइली आदमी का भी जो है वो दुश्मन था। अब जब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बनी इसराइलियों को भी डांटा और फिर इसको पकड़ने की जो है वो कोशिश की, तो ये जो बनी इसराइली आदमी था इसको वहम हो गया, यानी इसने समझा कि शायद जो है कल उसको घोंसा लगा है आज शायद मुझे ना मार दें, जिस तरह कल वो मरा है आज मेरी मौत भी जो है वो वाकया ना हो जाए। तो फौरन जो है उस खौफ के आलम में वो पुकार उठा। आप जानते हैं कि जब आदमी खौफ ज़दा हो जाए और दहशत ज़दा हो जाए तो फिर उसको किसी बात की कोई सुझाई नहीं होती, जो कुछ उसके मुंह में आता है वो जो है वो कह देता है। तो उसने कहा काल या मूसा अतुरीदु अन तक्तुलनी कमा कतलत नफ्सन बिल अम्स, ऐ मूसा क्या तेरा इरादा है कि तू मुझे भी कत्ल करे जिस तरह तूने कल एक आदमी को जो है वो कत्ल किया। मेरे भाइयों, यहां
ایک بات جو ہے وہ مفسرین نے لکھی ہے جو آج کے اس دور کے بالکل مطابق جو ہے وہ ان سیاستدانوں پہ جو ہے وہ فٹ آتی ہے، اور یہ نہ قرآن کی بات ہے نہ حدیث کی بات ہے، مفسرین کی بات جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ جو کمینہ آدمی ہوتا ہے نا، گھٹیا آدمی ہوتا ہے، اس کو دوسرے کا جو احسان ہوتا ہے اس کا ذرہ برابر بھی جو ہے اس کو خیال نہیں رہتا۔ جس طرح یہ بنی اسرائیلی آدمی جو ہے یہ گھٹیا آدمی تھا، کمینہ آدمی تھا۔ جب کل جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس ظالم کے ہاتھ سے اس کو چھڑایا اور اس کی وجہ سے وہ آدمی جو ہے وہ مارا گیا، تو اب جب صرف جناب موسیٰ علیہ السلام نے زبانی اس کو جو ہے وہ ڈانٹ بلائی اور پھر پکڑنے کی کوشش کی، اور اس کو پکڑنے کی کوشش بھی نہیں کی، یہ خواہ جو ہے وہ خوف زدہ ہو گیا، اور اس نے وہ رات جو ہے وہ فاحش کر دیا اور کہا موسیٰ آج تو مجھے بھی قتل کرنا چاہتے جس طرح کل تو نے ایک آدمی کو جو ہے وہ قتل کیا ہے۔ آج کے ان سیاستدانوں پہ آپ غور فرمائیں، جہاں ملوکیت ہے وہاں کی تو بات ہی نہیں، وہاں تو بادشاہ جمائے ہیں، لیکن جہاں جمہوریت ہے، خصوصاً ملک پاکستان کی بات کو آپ لے لیں کہ ایک آدمی کسی وقت کسی کے ساتھ ہوتا ہے اور جب اس کا اقتدار جو ہے ختم ہوتا ہے تو دوسرے کے ساتھ مل جاتا ہے، اور پھر جس سے اس نے فوائد حاصل کیے ہوتے ہیں اور اس نے دولت حاصل کی ہوتی ہے اور پھر اس نے اقتدار کے مزے اڑائے ہوتے ہیں، پھر اسی کے خلاف ہو جاتا ہے، اور پھر صرف خلاف نہیں ہوتا بلکہ اس کی وہ توہین کرتا ہے، اس کی وہ کمزوریاں، حتیٰ کہ جو ہے اس کو پھر ایسے کر چھوڑتا ہے کہ یہ تو بالکل نااہل اور ایسا ہی آدمی تھا۔ یہ آپ بہتر جانتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، جو بھی اپنی پارٹی کو بدلتا ہے پھر وہ اپنے لیڈر کے ایسے ہی مخالف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کمینہ پن ہے، یہ گھٹیا حرکت ہے۔ اگر کسی کے ساتھ کسی وقت دوستی رہی ہے اور پھر وہ ختم ہو گئی ہے تو اس پہلی دوستی کا لحاظ کرنا چاہیے کہ یہ میرا دوست تھا اور مجھ پہ جو ہے اس کے احسانات۔ تو اب اس بنی اسرائیلی نے کہا کہ اے موسیٰ کیا تیرا ارادہ جو ہے آج مجھے بھی قتل کرنے کا، جس طرح تو نے کل جو ہے ایک آدمی کو جو ہے وہ قتل کیا ہے؟ ان تريد الا ان تكون جبارا، اب یہ ان جو ہے یہ ماں کے معنی میں کہ نہیں تو ارادہ کرتا مگر اس بات کا کہ تو جبار ہو جائے۔ جبار کا معنی میرے بھائیوں کیا ہے مفسرین نے، الذی یفعل ما یرید، وہ ہوتا ہے جو چاہتا ہے جو کچھ کرتا ہے، من الضرب والقتل، جس کو چاہے تو مارے جس کو چاہے تو قتل کرے، ولا ينظر فی المواقب، اور وہ جو اس کا نتیجہ اور انجام ہوتا ہے اس کے بارے میں اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ کلی اختیارات جو ہے وہ میرے پاس ہے، میں جو چاہوں جس کو قتل کروں، جس کو چاہوں ذلیل کروں، جس کو چاہوں جو ہے وہ جیل میں ڈال دو، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وَلَا يَدْفَعُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور وہ لوگوں کے درمیان ایسے معاملات نہیں کرتا جو احسن ہوں، خوبصورت ہوں، کہ جس سے جو ہے لوگوں کے درمیان صلح صفائی ہو جائے اور ہر ایک کو جو ہے اس کا حق مل جائے، بلکہ وہ اپنی مرضی سے کام لیتا ہے۔ تو اس جو ہے وہ اسرائیلی نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو جبار تک کہہ دیا کہ اس کو تو کسی کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، فی الارض، یہ زمین میں جو ہے جو چاہتا ہے کر، وما ترید ان تکون من المصلحین، اور فرمایا کہ یہ اصلاح کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا بلکہ یہ تو قتل و غارت کا اور لوگوں کو ذلیل و خوار کرنے کا ہی جو ہے وہ ارادہ رکھتا ہے۔ اور پھر جب
उस बनी इसराइल के साथ वो लड़ने वाला किब्ती, उसने ये बातें सुनी तो उसकी ये समझ में बात आ गई कि वो जो कल आदमी मारा गया था उसका कातिल तो खुद फिरौन के जो है वो दरबार फिरौन के महल में रहने वाला, जिसको फिरौन का बेटा लोग कहते हैं, वो ही है। तो उसने अपने आप को जल्दी के साथ जो है उस इसराइली से छुड़ाया, लड़ाई लड़ाई के खत्म करते हुए भागता हुआ जो है वो फिरौन के दरबार में पहुंचा और फिर वावेला कर रहा है कि कातिल मिल गया, कातिल मिल गया, कातिल मिल गया। तो जब वहां पहुंचा तो अब यकीनन जब इतला मिली तो फिरौन ने अपने दरबारियों को बुलाया और फिर जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पकड़ने और जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किसास लेने के मंसूबे जो है ये उन्होंने बनाने शुरू कर दिए। तो वहां एक मोमिन आदमी था, यानी उस वक्त तो वो मोमिन नहीं था बल्कि जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खैर खा आदमी था। और इस आदमी के बारे में मुफस्सिरीन ने फरमाया है कि हो सकता है, मुमकिन है कि ये वही आदमी हो जिसका रब ताला ने सूरा मोमिन में जिक्र किया है। और सूरा मोमिन में जिस आदमी का जिक्र है वो यकीनन मोमिन था जो अपने ईमान को छुपाए हुआ था। और पूरे 2 रकू जो है यानी 23-24 आयात जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो उसने फिरौन के दरबार में तकरीर की थी वो नकल फरमाई है अल्लाह ताला ने उस मर्द मुजाहिद की जो है, और वो आगे सूरा मोमिन में जो है वो आ रहा है। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं हो सकता है ये वही आदमी हो। वजा रजुलुम मिन अक्सल मदीनती यसआ, फिर एक आदमी शहर की दूसरी तरफ से जो है वो दौड़ता हुआ आया। यहां भी मुफस्सिरीन ने फरमाया कि वो जो फिरौन के मशवरे के बाद जो है जनाब मूसा को पकड़ने वाले लोग थे वो तो मारूफ रास्ते से जा रहे थे जो सीधा जो है, और ये सुनने के बाद इस मशवरे के बाद जो है वो शॉर्टकट किस्म का रास्ता जो है इसने लिया और फिर वो तो अपनी मामूल की चाल के और ये दौड़ता हुआ जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पहुंचा और कहा काल या मूसा इन्नल मला यअतमिरून बिका, यकीनन है मूसा ये जो बड़े लोग हैं, ये शाह साहब शाह अब्दुल कादिर माला का तर्जमा करते हैं पैच पैच, यानी बड़े वजीर मुशीर जो है ये अब तेरे कत्ल का जो है वो मशवरा कर रहे हैं, तुझे पकड़ने का मशवरा कर रहे हैं, लियक्तुलू का ताकि तुझे कत्ल, फखरुज इन्नी लका मिनस नासिहीन। अब अच्छी बात यह है कि तू यहाँ से जल्दी जल्दी से जो है वो निकल जा। और फिर साथ ये भी कहा कि मैं तेरे खैर खाहों में से हूं कि कहीं ये शक न गुजरे जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये खामखा मुझे पकड़वाने के लिए जो है ये कह रहा कि कहीं आगे सामने जो है वो सामने, तो उसने कहा मैं तेरा खैर खा हूं और तू यहां से जो है वो निकल जा। अब फखरज मिनहा, जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर उस शहर से मिस्र से निकले, खाइफन यतरक्कबु, ये फिर वही अल्फाज है कि आपके दिल में खौफ भी था पकड़े जाने का और आप इंतजार भी थे कि अभी आए कहीं से आए जो है मैं पकड़ा ना जाऊं। और फिर जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान पे जो दुआ थी रब्बि नज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, मेरे परवरदिगार इस जालिम कौम से तू मुझे निजात अता फरमा दे। अब मेरे भाइयों एक दो बातें दुआ के सिलसिला में मैं आपकी खिदमत में अर्ज करनी चाहता हूं। जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब नबुव्वत मिली, आप जो है फिर वो मदियन से वापस आए और फिर जादूगरों का आपके साथ जो है वो मुकाबला हुआ और जादूगर जो है वो ईमान ले आए और फिरौन जो है वो शिकस्त खा गया। तो फिरौन के जो कारिंदे थे उन्होंने एक बात कही,
वक़ाल अल-मलउ मिन कौम फिरौन अतज़रु मूसा व कौमहु लियुफ़सिदू फिल अर्ज़ि व यज़रक व आलिहतक। उन पैंचों ने कहा कि अगर फिरौन तूने मूसा और उसकी कौम को ऐसे ही छोड़ दिया ना तो ये जमीन में फसाद करेंगे। ये वक्त की किल्लत है, वरना फसाद पे एक दो बातें जरूरी जो है वो अर्ज करनी थी, बाद में इंशाल्लाह मैं अर्ज करूंगा। और ये तुझे भी छोड़ देंगे और तेरे माबूदों को भी छोड़ देंगे। फिरौन खुद जो है ये अपने आप को रब्बे आला कहलाता था और छोटे छोटे बुत बनाकर इसने अपनी कौम को दिए हुए थे ताकि इनकी तुम पूजा पाठ करो, इनकी जो है वो नजर नियाज करो और फिर मैं इनकी पूजा पाठ से खुश। और ये इन वडेरों का पुराण। तो फिरौन ने आगे से कहा सनुक़त्तिलु अब्नाअहुम व नस्तहयी निसाअहुम, हम जरूर भी जरूर इनके बेटों को फिर कत्ल कराना शुरू करेंगे और इनकी औरतों को जिंदा छोड़ेंगे। व इन्ना फौकहुम काहिरून, और हम इस बात पे कादिर है, हम कर सकते हैं, हमारा हाथ कोई रोकने वाला नहीं है। जब जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदियन से वापस आए और फिर ये फिरौन पे जाहिर हो गया कि ये तो वही बच्चा था जिसने मेरे घर में परवरिश की है जो मेरी हुकूमत के जवाल का सबब बनेगा, तो अब उसने बच्चों का कत्ल जो है वो मौकूफ कर दिया था। लेकिन जब उसने शिकस्त खाई जादूगरों के मुकाबला में तो फिर वो कहने लगा कि हम फिर से वही काम शुरू करेंगे, इनके बच्चों को कत्ल कराएंगे, इनकी बच्चियों को जो है वो जिंदा छोड़ेंगे। अब कौम घबरा गई इसलिए कि वो पहले फिरौन का जुल्म देख चुके थे। अब जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कौम ने कहा क़ाल मूसा लिक़ौमिही, जनाब मूसा ने अपनी कौम से कहा, क्या कहा, इस्तईनु बिल्लाह, तुम अल्लाह से मदद तलब करो। हालांकि खुद जनाब मूसा भी मौजूद है, जनाब हारून भी मौजूद हैं और दोनों अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबर हैं। बल्कि एक पैगंबर जनाब मूसा तो उन पैगंबरों में से है जिनको रब ताला ने फरमाया है कि ये उलुल अज़म पैगंबरों में से हैं, यानी 5 पैगंबर अल्लाह के जो सब पैगंबरों से बड़ी शान रखते हैं, उनमें से एक जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी हैं। लेकिन ये नहीं फरमाया कि फिक्र न करो, मेरी एक फूंक का काम है, मैं सबको जलाकर राख कर दूंगा और सबका सत्यानाश कर दूंगा। बल्कि फरमाया मेरी कौम घबराने की बात नहीं है, इस्तईनु बिल्लाह, अल्लाह से मदद तलब करो। तो हर पैगंबर की दावत यही रही है कि मदद देने का जो हक है वो अल्लाह की जात को है और मदद अल्लाह ही कर सकते हैं और कोई किसी की मदद जो है वो असबाब के ऊपर जो है वो नहीं कर सकता, असबाब के तहत की और बात। इसी तरह आसिया खातून जिनका पहले जिक्र हो चुका है, रब ताला ने उनकी दुआ का जिक्र फरमाया सूरह अत-तहरीम में। वो फरमाती हैं वज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्राअत फिरऔन, मिसाल बयान कर दीजिए उन लोगों के लिए जो ईमान लाए हैं फिरऔन की बीवी की। इज़ क़ालत रब्बिब्नि ली इंदक बैतन फिल जन्नह वनज्जिनी मिन फिरऔन व अमलिही वनज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, जब उसने कहा रब्बे मेरे रब तू बना दे मेरे लिए अपने पास एक घर जन्नत में और तू मुझे निजात दे फिरऔन और इसके अमले से और इस जालिम कौम से तू मुझे निजात अता फरमा दे। अब आप गौर फरमाएं कि जनाब मूसा भी वहीं तशरीफ फरमा है, जनाब हारून भी वहीं तशरीफ फरमा है और दोनों बरगुज़ीदा अल्लाह के पैगंबर हैं। लेकिन उनकी मानने वाली और उनकी मुरीदाए खास यानी पैगंबर की जो उम्मत होती है वो पैगंबर की खास जो है मानने वाले लोग जो है वो होते हैं। तो फरमाया कि उस वक़्त उसने फिर ये नहीं पुकारा या मूसा या हारून, अब मुश्किल वक़्त है मेरे ऊपर, आओ मेरी मदद जो है वो करो, बल्कि उस मुश्किल वक़्त में भी
جناب موسیٰ علیہ السلام نے جو سبق دیا تھا استعینوا باللہ، اللہ سے مدد طلب کرو، تو وہ بھی اپنے رب ہی کو جو ہے وہ پکارتی ہے۔ اور جناب موسیٰ علیہ السلام بھی جب وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں تو اپنے رب ہی کو پکارتے ہیں، رب نجنی من القوم الظالمین، میرے رب اس ظالم قوم سے تو ہی مجھے نجات عطا فرما۔ میرے بھائیو، ایک تو وہ جو کل ایک بھائی نے سوال کیا تھا، میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبروں میں سے جس دعا کو قبول نہیں کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس پیغمبر کو بتلا دیتے ہیں کہ آپ کی یہ دعا قابل قبول نہیں ہے، اور جس دعا کو قبول کرنا ہوتا ہے تو کبھی جو ہے جواب آ جاتا ہے کہ آپ کی دعا قبول ہے، اور کبھی خاموشی اختیار ہوتی ہے، اور خاموشی کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ پیغمبر کی مانگی ہوئی یہ دعا جو ہے اللہ کے دربار عالی میں قبول ہے۔ تو بھائی نے ایک سوال کیا تھا کہ وہ جو بیر معونہ کے شہداء 70 صحابہ جو ہے وہ شہید ہوئے تھے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے خلاف جو ہے قنوت نازلہ کی صورت میں بد دعا فرمائی تھی، تو اس کا کیا ہوا؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ ایک علمی بھی ہے اور ضروری بھی ہے، ذرا جو ہے وہ میں تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کے لیے بد دعا فرمائی، اللہم العن، اے اللہ ان پہ لعنت بھیج، ریل، زکوان، عصیہ اور بنو سلیم، یہ ان قبیلوں کا نام ہے، انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، ثم انہ ترک ذالک لما انزل اللہ، پھر آپ نے اس بد دعا کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات گرامی پہ یہ آیت کریمہ نازل کی، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ یہ آیت ہے سورہ آل عمران 4 پارے کی، جس کا معنی یہ ہے کہ آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے کسی معاملے میں، اگر اللہ چاہے تو ان پہ رحمت کے ساتھ رجوع فرمائے، یعنی ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، یا اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو جو ہے وہ عذاب دے، تو پھر آپ نے یہ بد دعا کرنا جو ہے یہ چھوڑ دی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں یہ بات موجود ہے کہ آپ نے احد کے اندر جن لوگوں نے آپ کو زخمی کیا تھا ان کے لیے بھی یہ بد دعا کی تھی، اور پھر کچھ اور لوگ تھے ان کے لیے بھی جو ہے آپ نے بد دعا کی تھی، تو یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی تھی۔ یہ مسئلہ سمجھ لیں۔ مولانا مودودی علیہ رحمہ نے ایک بات لکھی ہے جس سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہوتا ایسا تھا کہ اگر ایک واقعہ میں اللہ کی طرف سے ایک بات آ گئی ہے اور پھر اسی قسم کا پھر کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو بھیج دیتے تھے، اور پھر آ کر وہ عرض کرتے تھے کہ میرے محبوب ان کے سامنے بھی اسی آیت کو جو ہے وہ آپ تلاوت فرما دے۔ جس طرح سورہ اخلاص میں جو ہے مفسرین نے اختلاف کیا ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے، تو مولانا نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ سوال مکے میں ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل کیا، پھر مدینہ میں ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل کیا، پھر جو ہے ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسی سورت کو جو ہے نازل فرمایا۔ یعنی جب ایک مرتبہ آپ نے کسی کے حق میں بد دعا کی تو رب تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اور پھر آپ نے بتقاضۂ بشریت جو ہے کسی کے حق میں جو ہے وہ بد دعا کی یا ارادہ فرمایا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیج کر اسی آیت کریمہ کی جو ہے آپ کی ذات گرامی کو یاد دہانی جو ہے وہ کرا دی ہے۔ تو اس لیے اس سے یہ بات سامنے آتی ہے۔
تفسیر بغوی نے بھی اس چیز کو لیا ہے اور دوسری تفاسیر نے بھی، اور مسلم شریف کے اندر جو ہے یہ حدیث بھی جو ہے وہ موجود ہے. تو اللہ رب العالمین نے آپ کی ذات گرامی کو جو ہے ان کے خلاف بد دعا کرنے سے روک دیا تھا، اس لیے آپ نے پھر ان کے خلاف بد دعا کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا. یہ تو درس قرآن کے بارے میں ٹوٹی پھوٹی باتیں تھیں، لیکن اب وقت ہو چکا ہے. یہ میرے پاس ایک پمفلٹ تھا تو میں اس میں اب وہ پورا تو نہیں پڑھتا. یہ جو ہے وہ یہ اے محمد الیاس عطار قادری رضوی صاحب کا پمفلٹ ہے اور اس کا عنوان ہے جنات کا بادشاہ اور دیگر کرامات غوث اعظم. تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ گجرات جو انڈیا والا ہے وہاں کو گاؤں تھا جس کا نام کتیانہ تھا، وہاں ایک غوث اعظم کی 11ویں دیتا تھا اور وہ آدمی مر گیا، کفن پہنا دیا گیا، غسل جو ہے دے دیا گیا، تو وہ چارپائی پہ پڑا ہوا تھا. تو پھر اچانک وہ اٹھ کر جو ہے وہ بیٹھ گیا اور پھر لوگ گھبرا گئے اور پھر اس نے لوگوں سے کہا گھبراؤ مت، غوث پاک آئے تھے، انہوں نے مجھے ٹھوکر لگائی اور میں اٹھ کر بیٹھ گیا، زندہ ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ تو بغیر توبہ کے مر رہا ہے، اس لیے اب توبہ کر اور پھر جو ہے تو مر جا جو ہے. تو آگے یہ بھی لکھا ہے کہ غوث پاک کا مرید جہاں بھی ہو اگر بغیر توبہ کے مر جائے تو غوث پاک جو ہے اس کو مرنے کے بعد اٹھاتے ہیں، اس سے پھر توبہ کرواتے ہیں. تو یہ پمفلٹ جو ہے یہ موجود ہے، اس کا عنوان ہے جنات کا بادشاہ، اور بھی خرافات جو ہے اس کے اندر بہت ہے. اب آپ غور فرمائیں کہ جناب موسیٰ سے بندہ مر گیا، آپ پریشان بھی ہیں اور آپ خوف زدہ بھی ہیں، تو آپ نے ٹھوکر مار کر اس کو پھر زندہ کیوں نہیں کرایا جو ہے. اور پھر رب تعالی نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب موت والے فرشتے سامنے آتے ہیں تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہوتا کیے جائے کہ آدمی مر جائے تو پھر اس کو اٹھا کر جو ہے اس سے توبہ کروائی جائے. یہ مذاق ہے یا یہ قرآن اور یہ اللہ کا دین ہے؟ تو یہ اس لیے آج کے اس دور کے اندر یہ خرافات اس قدر جو ہے نیٹ پہ پمفلٹوں اور کتابوں کی صورت میں، اور بے شمار جو ہے سادہ لوگ جو ہے اس کو سچ سمجھتے ہیں اور پھر وہ بیچارے اس شرک والی لعنت میں جو ہے وہ گمراہ ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اپنے فضل و کرم، اپنی رحمتوں کی وسعتوں کے صدقے اس شرک کی لعنت سے ہم سب کو، پوری امت کو، پوری انسانیت کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو رخصت ہو چکے اللہ اپنی رحمت سے ان کی بخشش فرما دے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ مولانا. جی میری تمام شرکا سے درخواست ہے کہ آج کے درس سے متعلق اگر ان کے کوئی سوال ہوں تو وہ زوم میں ہاتھ کھڑا کرنے کی جو آپشن ہے اس کے ذریعے ہاتھ کھڑا کر کے آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. جی فرمائیں. جی ابھی تک تو کوئی سوال سامنے نہیں آ رہا. جی اقبال صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا ہے. جی اصل میں بھائی سوچ رہے ہیں. جی اقبال بھائی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب اس درس کے حوالے سے سوال نہیں، لیکن پچھلی دفعہ ہم نے کچھ حدیث کے حوالے سے ایک پروگرام اس میں ایڈ کیا تھا، اور اس میں کہ زبان کے حوالے سے ہم یعنی کہ گفتگو کر رہے تھے. تو اس میں کہ جو حدیث المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ، جی تو اس میں ہاتھ کے حوالے سے، اس کے استعمال کے حوالے سے ہوئی تھی. تو اس میں یعنی کہ دوست بھائی کا یعنی کہ یہ تھا کہ بھئی ہاتھ کا جو ہے وہ استعمال آدمی کر سکتا ہے،
اس میں یعنی کہ اس کی دلیل یہ کوئی حدیث یہ تھی کہ بھائی بعض دفعہ یعنی کہ اگر کسی محرم رشتہ دار میں سے یعنی کہ ماں بہن بیوی اگر اس کے آدمی زنا کی صورت میں یعنی کسی سے وہ کر رہی ہے اور اس نے دیکھ لیا ہے تو اس کا وہ انفرادی طور پر یعنی کہ وہ قتل بھی اگر کر دے گا تو وہ قتل بھی اس کا یعنی کہ وہ اس کی جرم اس کا وہ نہیں، وہ قتل والا نہیں ہوگا. تو اس نہیں، اس کے اقبال بھائی اس کے بارے میں سورہ نور کے اندر واضح ہدایات جو ہے نا جی وہ موجود ہیں. جی جس طرح ایک صحابی آئے تھے، عرض کی اللہ کے رسول اگر میں اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھوں تو میں ان دونوں کو قتل نہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، آپ قتل نہیں کر سکتے. پھر کہا کہ اللہ کے رسول جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تو پھر بھی کہا نہیں، آپ قتل نہیں کر سکتے. پھر اللہ تعالیٰ نے وہ قانون جو ہے وہ لیان والا جو ہے وہ نازل فرمایا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ کسی پہ زنا کی تہمت لگی ہے اور 4 گواہ جو ہے وہ موجود ہے اور جب اس پہ حد جاری ہونے لگے تو کسی گواہ کو ترس آ جائے تاکہ مجھے تو غلطی لگی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی سزا معاف ہو جاتی ہے. تو یہ اصل میں تو توبہ کے ساتھ جو ہے نا جی یہ اس کا تعلق ہے. تو آپ نے یہ بھی فرمایا تھا اس صحابی سے کہ اللہ کی غیرت تجھ سے بہت بڑی غیرت ہے جس اللہ نے یہ قانون بنا دیا ہے. تو قتل نہیں کر سکتے جی کسی کو. بے شک. اور پھر جی آپ جی 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 پھر قتل کرنا جو ہے یہ حکومت کا کام ہے. انفرادی طور پہ قتل شروع ہوگا تو پھر تو یہ فساد برپا ہو جائے گا اور فساد آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت بڑا جرم ہے. جی جی سورہ نور میں اس کے بارے میں ہدایات سب موجود ہیں. جی جزاک اللہ جی. کیونکہ وہ حوالے کے طور پر یہ کو جو نہیں وہ جو ہاتھ سے تھا نا جی وہ تو یہ ہے کہ آپ کسی مظلوم کو جو ہے وہ ستاتے ہیں، ہاتھ سے کسی کا حق جو ہے وہ آپ مار لیتے ہیں، جو ہاتھ کے ساتھ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ناپ تول میں ڈنڈی مار لیتے ہیں. اس طرح بے شمار اور چیزیں. بالکل صحیح فرمایا جی. ٹھیک ہے، کلیئر ہو. میں یہی میری بھی رائے تھی کہ بھائی قتل جو ہے کسی صورت میں بھی یعنی کچھ بھی ہو وہ نہیں، قتل نہیں. یہی آج میں نے بھی کوٹ کی تھی کہ وہ صحابی غیرت کے اس میں اگر کو کر دے وہ لیکن اس کا جرم معاف نہیں ہوگا. وہ عمل تو ہو سکتا ہے لیکن جرم معاف نہیں ہے. جی صحیح ہے. جزاک اللہ جی. ٹھیک ہے. اور بھائی جی بہت شکریہ جی مولانا. میرے 2 سوالات ہیں آج کے درس کے حوالے سے. فرمائیں جی بالکل. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص کو حضرت موسیٰ نے بچایا تھا گزشتہ دن جی اس شخص نے کہا کہ کیا تم جس طرح کل تم نے اس کو قتل کیا آج تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو. جی یہ اس شخص نے کہا تھا جس کو کل بچایا تھا. جی لیکن قرآن کی آیت میں تو کچھ اور ہے. جی کیا ہے جی؟ اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے یعنی کہ جی جو ترجمہ ہے نا مودودی صاحب کا جی کہ پھر جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے تو وہ پکار اٹھا. جی پکار وہی اٹھا نا جی، وہ جس کو بچایا تھا وہی پکار اٹھا جی. جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ جو دشمن یعنی جو قبطی شخص تھا جب اس کے اوپر حملہ کیا تو یہ الفاظ اس نے کہے کیونکہ اس نے کل وہ قتل ہوتے دیکھ لیا تھا. جی نہیں، یہ جمہور مفسرین جو ہے نا جی ان کا یہی ہے کہ فلما ان اراد ان یبتشا بالذی هو عدو لہما، جب جو ہے پکڑنے کی کوشش کی بالذی اس کو وہ جو ان دونوں کا دشمن تھا. قال یا موسیٰ، تو کہا اس نے بنی اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا. یہ جو آپ بات فرما رہے ہیں نا جی بعض مفسرین نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے
لیکن جمہور مفسرین جو ہے یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ بنی اسرائیل ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بعض مفسرین نے، قرطبی نے بھی اس کا جو ہے وہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ہو سکتا ہے جی وہ ہو. جی دوسرا جی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. دوسرا سوال یہ کہ جو ابھی آپ نے فرمایا کہ جو قنوت نازلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور اس کے نتیجے میں آیت بنی اسرائیل سورہ آل عمران کی نازل ہوئی، جی تو وہ جو آیت ہے وہ 70 صحابہ کو قتل کرنے کے بعد نازل ہوئی تھی یا وہ غزوہ احد کے وقت نازل ہوئی تھی؟ وہ میرے بھائی میں نے عرض کیا ہے نا جی کہ یعنی اگر ایک واقعہ پیش آیا ہے تو اس سلسلے میں کوئی آیت نازل ہوئی ہے تو اسی طرح کا کوئی اور واقعہ جو ہے اسی سے ملتا جلتا کو پیش آیا ہے تو پھر اسی آیت کو دوبارہ دہرا دیا جاتا تھا. اب یہ عہد کے بارے میں بھی ہے اور کچھ مخصوص شخصیات کے بارے میں بھی جو ہے نا یہ بات جو ہے وہ آئی ہے، اور ان کے بارے میں بھی جو ہے یہ بات جو ہے وہ آئی ہے. اور بعض مفسرین نے تو کہا کہ یہ آیت جو ہے یہ انہی بیر معونہ والے واقعہ کے حق میں جو ہے وہ نازل ہوئی ہے. کچھ نے کہا یہ عہد کے بارے میں، کچھ نے کہا یہ وہ جو دوسرے لوگ تھے ان کے بارے میں جو ہے نازل ہوئی ہے. پھر مولانا کی جو تطبیق تھی نا جی یہ یعنی مختلف شان نزول کے بارے میں، یہ مکی ہے یہ مدنی ہے اور یہ کب ہوئی ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ یہ ایک ہی قسم کا واقعہ تھا. یعنی ان کے لیے بھی بد دعا فرمائی تھی، ان کے لیے بھی بد دعا فرمائی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ دوبارہ یاد دہانی فرما دی. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. عاطف بھائی، مولانا صاحب اگر اجازت ہو تو پہلے سوال کے حوالے سے یعنی کہ وہ مولانا اسی تفہیم کے اندر ہی لکھا ہے کہ جو دوسرا واقعہ جو موسیٰ علیہ السلام کا ہوا تھا اور وہ جو بنی اسرائیل کا آدمی تھا وہ اس نے یہ سمجھا کہ آج یہ موسیٰ علیہ السلام یعنی کہ مجھے آج ماریں گے، میری طرف یعنی کہ وہ بڑھ رہے ہیں، کیونکہ ناراضگی کا اظہار جب کیا تو اس نے یہ سمجھا اور اس نے اس ڈر سے اس کل والے واقعے کا جو ہے وہ اس کو بتا دیا کہ آپ اسی طرح سے مجھے قتل نہ کرنا چاہتے ہیں جس طرح سے کل آپ نے آدمی کو قتل کیا تھا. وہ دوسرا آدمی جو تھا جو جس کے ساتھ بعد میں جھگڑا ہوا ہے وہ تو پہلے والے واقعے میں موجود نہیں تھا، اس کو تو اس واقعے کا نہیں پتا تھا، اور اسی لیے وجہ سے یعنی کہ وہ بنی اسرائیلی کے آدمی نے یعنی کہ وہ یہاں کر دیا، وہ راز فاش کر دیا جو راز رہنا چاہیے تھا قتل کا. مجھے تو تفسیر یعنی کہ مولانا صاحب نے اس طرح سے تفسیر ان کی ہے. مجھے یہ وہ سمجھ جو بھائی نے بات کی ہے نا اقبال بھائی، وہ بعض مفسرین نے اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ کسی وجہ سے اس کو علم ہو گیا ہوگا یا اس طرح کی بات ہے، لیکن یہ مفسرین کی رائے ہے جی. ٹھیک، اب یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو قرآن و حدیث سے ٹکرانے والی بات ہو. صحیح، جزاک اللہ خیر. اور کسی ساتھی کا آج کے درس کے حوالے سے اگر کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں، ابھی یہ وقت ہے ہمارے پاس. جی ہاں، اگر درس کے حوالے سے نہیں ہے تو کوئی اور سوال اگر ذہن میں ہو یا تو جنرل سوال کوئی دین کے بارے میں یا کو. چلیں جتنی دیر میں ساتھی سوچتے ہیں تو وہ ابھی جو اقبال صاحب نے بات کی تھی ہاتھ سے روکنے والی، تو اس میں جو حدیث کہی جاتی ہے، گزشتہ ہفتے ہم نے حدیث پر بات کی تھی، تو اس میں یہ حدیث پیش کی گئی تھی کہ جس شخص کے جو ہاتھ سے روک سکتا ہو وہ ہاتھ سے روکے، جو زبان سے روک سکتا ہو زبان سے روکے، اور ورنہ کم از کم دل میں اس کو برا جانے. تو اسی سلسلے میں پھر یہ بات آگے بڑھی تھی کہ ہاتھ سے روکنے والا جو معاملہ ہے، ہاتھ سے روکنے والا جو معاملہ ہے وہ کس صورت میں لاگو ہوگا؟ کیونکہ اگر ہر بندہ ہاتھ سے روکنا شروع کرے تو پھر تو وہی فساد والی بات جو آپ نے فرمائی ہے، پھر تو وہ فساد والا معاملہ پیدا ہوگا. جی یہ دیکھیے نا جی، اصل میں بات یہ ہے کہ وہ جو حدیث ہے نا جی کہ اگر کوئی برائی آدمی دیکھے تو زبان سے منع، طاقت ہے تو ہاتھ سے روکے اور نہیں تو زبان سے روکے. جو ہاتھ سے وہ روک سکتے ہیں جس کے روکنے کی وجہ سے جو ہے نا جی فساد کا خطرہ نہ ہو.
यही को अगर कोई बुराई कर रहा जी तो एक आम आदमी जो है हाथ से रोकेगा तो वो तो फसाद शुरू हो जाएगा ना जी। असल में ये अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीजा जो है ना, अल्लाह ताला ने ये हुकूमत का, गवर्नमेंट का जो है ये लगाया है कि उनके पास ताकत होती है, कानून होता है कि वो इस फरीजे को जो है वो अदा करें जी। ठीक है। हाँ, अगर कोई ऐसा छोटा मोटा मामला है बिरादरी में हो जाते हैं जिससे जो है फसाद का खतरा नहीं है, और आदमी मिसाल के तौर पे अगर कोई ऐसा मसला है, यानी बेटे बेटी की शादी है और कुछ घर वाले जो है वो ढोल ढमक्का और ये सारा कुछ खराफात करना चाहते हैं, एक आदमी का इतना जोर है वो कहता है कि मैं ये पसंद नहीं करता, मैं ये नहीं होने दूंगा, अब इसमें कोई फसाद नहीं है, ये उसने हाथ से रोक दिया इस बुराई को जो है, बजाय जुबान से रोकने के, या कहा कि मैं शामिल नहीं होगा, तो ये हाथ से जो है वो रोकने वाली मिसाल हो गई जी। बिल्कुल, उसमें फिर एक दूसरी हदीस भाई ने पेश की थी कि हर इंसान की एक रियाया होती है जी। इस तरह एक जो घर का सरबराह है उसकी रियाया उसके घर वाले हैं जी। एक शहर का जो सरबराह है, जो MNA MP है, वो उसकी शहर वाले उसकी रियाया है। इसी तरह एक वजीर आजम और सदर जो या बादशाह है वो सारा मुल्क उसकी रियाया है। एक दफ्तर में जो अफसर है उसके मातहत जो लोग काम कर रहे हैं वो उसकी रियाया हैं। तो इस तरीके से जो बंदा जिसकी रियाया में जितने लोग आते हैं वो उनको अपने तरीके से मना करने की, अमर बिल मारूफ करने की कोशिश करेगा। हाथ से रोकने की कोशिश सिर्फ वही करेगा जिसको उसका इख्तियार हो, क्योंकि ये चीज़ तो अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी फरमाई है कि हमने आपको इन पर निगहबान नहीं बनाया, आपका काम सिर्फ पैगाम पहुंचाना है। देखे ना जी, इस सिलसिले में मेरे भाई मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि अब आदमी की औलाद है जी, अब अगर उनको सख्ती के साथ हम सुबह उठाएंगे नमाज के लिए ये तो वो तो आगे से लड़ पड़ेंगे, घर जो है वो इस तरह बर्बाद होगा। तो मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जुबान से ही तुम कहो, यानी जितना जोर चल सकता है, ताकि फसाद जो है वो बर्बाद जो है वो न हो। जी बहुत शुक्रिया जी। सलीम भाई आपका सवाल है। जी मौलाना, मैं थोड़ा सा मौजूदा हालात के मुतालिक मेरा सवाल ये था कि जिस तरीके से कोरोना पेंडेमिक की वजह से लोगों के जो फाइनेंशियली मामलात हैं ख़राब हो रहे हैं, जो इकोनॉमी है, जो हमारी मईशत है वो ख़राब हो रही है और लोग बहुत तेज़ी के साथ तंगहाली और बदहाली की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें मेरा सवाल ये है कि अगर इन केस ये हालात मुसलसल जारी और सारी रहते हैं और फॉर एग्जांपल ये कुछ साल तक इसी तरीके चलते हैं तो मजीद हालात ख़राब हो सकते हैं। तो उस वक्त उस कंडीशन में जो अहले जो मुसलमान हैं, जो अल्लाह पर यकीन रखने वाले लोग हैं, जब उनके पास भी फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा तो उस कंडीशन में भी उनके अपने मामलात ख़राब होंगे। और मेरा सवाल ये है कि इस कंडीशन में जब बहुत सारी मतलब जब आप पेट से खाली होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप जो बातिल की हैं वो मानने पर मजबूर हो जाते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि मौजूद जब ऐसे हालात आते हैं तो एज ए मुस्लिम नेशन या एज ए उम्मा हम उस हालात में किस तरीके से अपने ईमान का दिफा करें और किस तरीके से हम अपनी उस क्राइसिस को, उस कंडीशन को, उस हालात को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें आपकी कोई तदबीर, कोई राय, कोई एडवाइस? मेरे भाई अभी तक तो ऐसे हालात नहीं को आए कि आदमी को इतना मजबूर हो जाए। वैसे अल्लाह के पाक पैगंबर का फरमान ये है कि अगर कहीं ये बीमारी आम वबा हो जाए तो वहां से कोई आदमी निकले नहीं और कोई नया आदमी वहां दाखिल ना हो। ये तो हो रहा है हर जगह ही जो है गवर्नमेंट की पाबंदी, और ये तो इस्लाम के कानून के मुताबिक है, अल्लाह के पाक नबी के फरमान के मुताबिक है जो। तो बाकी माशी लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह अब सब कुछ ठीक है, कोई ऐसी बात तो नहीं हुई कि को मुसलमान जो है वो मुर्दार खाने पे जो है वो मजबूर हो जाए।
نہیں، یہ جو آپ انگلینڈ کی بات نہیں کر رہا، میں یوروپ کی بات نہیں کر رہا. یہ جی ہندوستان اور جیسے یہ ہندوستان جیسے ممالک ہیں یا دوسرے جو ایشین جی ممالک ہیں، اس میں یہ ہمارا پرسنل تجربہ ہے اور ہم نے یہ چیز کو محسوس کیا ہے. جی اور جو ہماری جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی تنظیمیں ہیں جو سوشل ورکنگ کر رہی ہیں، جی سوسائٹی میں انوالو ہیں، تو اس سیکنڈ ویوز میں دیکھنے میں آیا ہے کہ مزید لوگوں کی حالات خراب ہوئے ہیں اور وہ روڈ پر آئے ہیں. ان کے فائنینشیل کرائسس میں وہ آنے کے بعد بہت ساری چیزیں باطل کی طرف سے بھی آفر پیش کی جاتی ہیں. تو میرا سوال تھوڑا سا بہت اسپیسیفک ہے. میں بیسیکلی اس ریگارڈنگ میرا سوال یہ نہیں تھا کہ جب پینڈیمی ہو تو آپ وہاں جائیں نہیں جائیں، وہ ایک الگ جی چیز ہے. جی 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 بیسیکلی یہ ٹوٹلی جو ہے نا، آپ کا فائنینس خراب ہو گیا ہے، آپ کے پاس کھانے کو نہیں ہے، اور اگر آپ جی اس کرائسس میں ہیں تو آپ اپنے ایمان کا دفاع کیسے کریں گے؟ یہ تھا سوال. اچھا، اگر کوئی آدمی مجبور ہو گیا اور غیر مسلم اس کو کہتے ہیں ایمان چھوڑو اور یہ بھائی حرام کھاؤ یا ہاں حرام کھائیں یا آپ ہمارا کلمہ پڑھیں یا آپ ہماری چیزیں ایکسیپٹ کریں، ہم آپ کو یہ آفر دیتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ایک فیملی کے اندر اگر 5 بچے ہیں، ایک ماں باپ ہیں، غریب ہیں، تو اس وقت بہت ان کے لیے ڈیسیجن لینا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو میرا عرض یہ تھا کہ اچھا آپ کا یہ جی آپ کا سوال تھا. اس میں اچھا یہ اچھا سوال میں اچھا تھوڑا سا اس کو مزید واضح کرنا چاہوں گا جی کہ مثلاً جی اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ لوگوں کے روزگار اگر نہیں ہے تو جی وہ ایسی چیزوں میں ملوث ہو جاتے ہیں جو غیر شرعی ہیں. جی مثلاً جی عورتیں جسم فروشی میں ملوث ہو جاتی ہیں، جی مرد جو ہیں وہ شراب بیچنا شروع کر دیتے ہیں یا اس قسم کی چوری چکاری میں یا اور دوسری غلط کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں. تو وہ یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ان حالات میں کس طریقے سے انسان اپنے ایمان کو بھی بچائے اور ان چیزوں سے بھی دور رہے. آپ کی اس میں جو ہے وہ رائے آپ کی اس میں ہماری پالیسی کیا ہونا چاہیے؟ مطلب یہ انڈیویجولی نہیں ہے، یہ تو کئی فیملیز کا مسئلہ ہے، ہر لیول پہ چیز نظر آتی ہے. ایز اے مطلب ہماری اس میں پالیسی کیا ہو کہ ہم ان چیزوں کو روک پائیں. اور بیسکلی ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم میکسیمم ایسے لوگوں کو تعاون کریں، لیکن ہماری بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، اتنی بڑی پاپولیشن کو ہم ہیلپ نہیں کر سکتے. تو اس حالات میں انڈیویجولی یا مطلب انفرادی طور پر بھی انسان اپنا آپ کو کیسے ایمان پر قائم رکھے؟ ویسے میرے بھائی اس وقت شاید ہی کوئی ایسی جگہ ہو جہاں اس قسم کے حالات ہوں کہ اہل ایمان جو ہے اس قدر جو ہے وہ مجبور ہوں کہ وہ حرام کھانے کے لیے. اب کم از کم جو ہے وہ مسلمان تنظیمیں جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ خدمت کر رہی ہیں، تو ان کو جو ہے اس کی اطلاع حت المقدور کرنی چاہیے. جو ہے اگر کوئی اس قدر ہی مجبور ہو جائے تو پھر ایمان کو بچانے کے لیے جان دینا جو ہے یہ زیادہ اس کے لیے بہتر ہے. اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ بالکل ہی آدمی کا ایک طرف ایمان جو ہے، جس طرح صحابہ کے واقعات ہیں کہ وہ ان کو مارتے تھے اور مجبور کرتے تھے، لیکن وہ مر جانا قبول کرتے تھے لیکن ایمان کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتے تھے. لیکن میرا خیال ہے کہ ایسے حالات جو ہے ابھی تک نہ فلسطین میں ہے نہ کشمیر میں ہے، اور یہ انڈیا میں بھی کافی لوگ جو ہے اگر یہ بیماری ہے تو مسلمان مدد ان غیر مسلموں کو بھی سنا ہے کہ کر رہے ہیں، ان کی جو ہے لاشوں کو آگے پیچھے جو ہے ٹھکانے لگا رہے ہیں. اگر کسی بستی میں ایک دکا کو مسلمان ہے، ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے لیے اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ ہجرت کرو. ہجرت نہیں کر سکتے، بہت ہی مجبور ہو، تو پھر اپنے ایمان کو بچاؤ، جان دے دو، قربان کر دو. جی سلیم بھائی جواب مل گیا آپ کو؟ اگر کوئی تشنگی ہے تو آپ مزید اس کی وضاحت طلب کر سکتے ہیں. نہیں، اب یہ ہیں کچھ لوگ، لیکن اب اہل خیر جو ہے نا اتنے زیادہ ہیں، اگر کسی کو پتہ چلتا ہے نا جی کہ کوئی آدمی اس کا مجبور ہے تو لوگ ہر صورت اس کی مدد جو ہے وہ کرتے ہیں.
میرے خیال سے ایسی صورتحال میں ہمیں جتنے بھی مسلمان ہیں وہاں کے جو لوگ وہاں رہتے ہیں یہ ان کی اجتماعی کوشش سے اس چیز کو کم کیا جا سکتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے حالات سے واقف رہیں، ان سے رابطے میں رہیں. اگر وہ خود کوشش جتنا وہ خود کر سکتے ہیں وہ خود کریں. بصورت دیگر وہ پھر ایسی جو جماعتیں ہیں، جو تنظیمیں ہیں، ان سے رابطہ کر کے ان کی مشکل کو دور کرنے کی کوشش کریں حتی الامکان. تو یہ اکیلے آدمی کے لیے تو بہت مشکل ہوگا، لیکن اس کے لیے پھر وہ اجتماعی جو کام ہے، اجتماعی کوشش کے ذریعے امید ہے کہ اس چیز پر کافی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے. الحمدللہ ہو رہا ہے جی. کو مطلب یہ ہے کہ اب یہ پاکستان میں تو مجھے پتا ہے کہ جی کہ لوگ گھر گھر میں راشن بھی پہنچا رہے ہیں، کسی کو کوئی ایسی تنگی جو ہے وہ محسوس نہیں ہو رہی. جی اس میں اکثر جو مولانا میں نے جو دیکھا ہے وہ یہی ہے کہ اس صورتحال میں بھی وہ لوگ زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں جو کہ پیشہ ور ہیں، کیونکہ جو غیرت مند انسان ہوتا ہے وہ تو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی اس میں ہمت نہیں ہوتی، تو اس لیے اس کا حق بھی جو ہے وہ پیشہ ور لوگ لے جاتے ہیں. تو لہٰذا جو لوگ اس کار خیر میں کام کر رہے ہیں یہ ان کی وہ تھوڑا سا ان کو مزید کوشش کرنے کی ضرورت پڑے گی کہ وہ اپنے طور پر جو حقدار لوگ ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ معلومات اکٹھی کریں اور خود ان کے گھروں تک پہنچائیں. الحمدللہ یہ تو اللہ کا بھی حکم ہے نا جی. جی ان آدمیوں کو تلاش کرو جو سفید پوش ہے جی. جی بالکل. عاطف بھائی، ریاض بھائی نے کافی دیر سے ہاتھ سے جو ہے وہ کھڑا کیا ہوا ہے. جی وہ کھڑا کیا ہوا ہے، وہ ابھی یہ والا سوال مکمل ہو گیا ہے. سلیم بھائی جی امید ہے کہ آپ کو جواب مل جی گیا. ریاض بھائی ذرا جلدی سے سوال کریں جی. جی مولانا محترم، میرا یہ سوال ہے کہ ہماری جو سوشل لائف ہے یا دینی لائف ہے اس میں ایک بہت کامن سی چیز ہے کہ وہ تنقید. وہ تنقید کا تھوڑا سا وضاحت فرما دے جس سے ہماری زندگی یہاں کی بھی کچھ بن جائے اور آخرت بھی بن جائے جی. اس میں اور کہاں تک کرنی چاہیے اور کہاں تک اس کی تھوڑی سی اپنی حفاظت کرنی چاہیے. تنقید ریاض بھائی برائے اصلاح جو ہے وہ تو ٹھیک ہے، اگر کسی کی اصلاح مقصود ہے یا کسی کو ذلیل کرنا مقصود ہے یہ تو ویسے ہی حرام چیز ہے نا جی. اگر اصلاح مقصود ہے کہ اس بھائی کی اصلاح ہو جائے، اس کا بھلا ہو جائے، تو پھر تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تنقید میں بھی مولانا وہ بات وہی ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس حدیث پر ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو تنقید میں بھی انداز اس قسم کا ہو کہ دوسرے کا دل نہ دکھے، آپ کی بات بھی پہنچ جائے اور اس کا دل بھی نہ دکھے اور یہ ساری چیزیں آسان طریقے سے سر انجام پا جائیں. نہیں میرے بھائی، اب دیکھیں نا جی، اگر میرے اندر چوری کی عادت ہے اور میرا کوئی بھائی جو ہے وہ مجھ پہ تنقید کرتا ہے کہ یہ بات آ جائے اس سے جو ہے، تو اس سے دل دکھتا ہے تو دکھے. یہ تو یعنی ایسی بات نہیں ہے نا جی. یعنی وہ تو جو ہونا اور چیز ہے، لیکن اگر جی کسی کی واقعی اصلاح کرنی ہے جی اصلاح کی بات، جی جی بالکل جی اصلاح کی بات، تو وہ اکثر اوقات تو زیادہ تر تو یہی معاملہ ہوتا ہے کہ انجانے میں کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو آسان طریقے سے اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے اور جی 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 بالکل وہ اصلاح کرنی ہو تو اس کے کئی طریقے آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اصلاح کی نیت سے کر رہا ہوں یا اس کو ذلیل کرنے کے لیے جو ہے جو وہ کر رہا ہوں. جی اس کے لیے طریقے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے ہیں کہ اس کو بھری محفل میں نہ بتایا جائے بلکہ اس کو اکیلے میں اس کی اصلاح کی جائے اور اس طریقے سے کہ وہ اس کو برا بھی نہ مانے اور سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. جی بہت شکریہ خالد احمد صاحب. وہ ہماری اذان ہو گئی ہے جی، مہربانی. جی ضرور انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی آپ سے. السلام علیکم. تو عاطف بھائی جو پچھلے جو حدیث کے حوالے سے جو ہم گفتگو کر رہے تھے تو میں نے اپنی تصحیح کرنا چاہ رہا ہوں، یعنی کہ مشتاق بھائی نے مجھے صدر توجہ دلائی، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے، اور انہوں نے میری تصحیح فرمائی اور آسان طریقے سے فرمائی
وہ یہ تھا کہ میں نے حضرت عائشہ نے جو طنز کی تھی، یعنی کہ حضرت سودا کا نام میں نے لیا تھا کہ ان کے قد کے حوالے سے، تو وہ حضرت سودا نہیں تھی، وہ حضرت صفیہ تھی. یعنی کہ حضرت سودا کا قد جو ہے وہ لمبا تھا. انہوں نے یعنی کہ میری یعنی کہ اس میں تصحیح فرمائی مشتاق بھائی نے کہ بھئی وہ حضرت صفیہ کے حوالے سے تھا کہ ان کو پستہ قد کی وجہ سے جو حضرت عائشہ نے جو طنز کی تھی، تو اس حوالے سے یعنی کہ میں اس میں سب ساتھیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلی دفعہ میں نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا تھا، تو وہ نہیں تھی بلکہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. جی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. تو آج حدیث کون سے بھائی کریں گے؟ حدیث کے حوالے سے میری گزارش ہے جو بھی سب ساتھی یہاں پہ موجود ہیں، تو بعض ٹائم یعنی کہ ایسا ہوتا ہے اگر وہ سمجھتا ہے کوئی ساتھی کہ بھئی اس پروگرام کے اندر اس طرح سے مزید جو ہے وہ اس میں اس کو پرکشش بنایا جا سکتا ہے، اس میں دلچسپی پیدا کی جا سکتی ہے، تو اگر وہ تجویز نہ بھی دے تو وہ اس حدیث یہ جو ہمارا یہ سیشن جو ہوتا ہے اس دفعہ یعنی حدیث کے حوالے سے، تو اس کے اندر وہ اپنی اس جو رائے سمجھتا ہے اس کو یعنی کہ حدیث اور قرآن کی روشنی کے اندر ہمارے ساتھ وہ شیئر کر سکتا ہے اس کو، تو وہ آپ ان کی وہ ہم یعنی کہ رائے بھی سمجھ لی جائے گی، اور ہماری یعنی کہ قرآن اور حدیث کا درس کے اندر ایک تجویز کے طور پر یا بہتری کے طور پر بھی اس کو شامل کر لیا جائے گا. یعنی کہ بات نہ بھی کہے لیکن وہ اس کے اپنے جس کو سمجھتا کہ یہ طریقہ بہتر ہے اس کو اختیار کر کے اس پروگرام کے اندر وہ شامل ہو سکتا ہے، اور اس کو وہ اختیار کر کے ہماری یعنی کہ اس کے درس کے اندر یعنی تصحیح بھی ہو جائے گی انشاءاللہ، اور پروگرام میں بہتری بھی آ جائے گی. جی انشاءاللہ. تو آج مشتاق بھائی کریں گے یا کوئی بھی کر سکتا ہے؟ میرا خیال پچھلی دفعہ جو زبان کے حوالے سے ہو رہی تھی، اگر میرا خیال اسی گفتگو کو مزید تھوڑا سا کر لیا جائے تو، کیونکہ اکثر و بیشتر کیونکہ زبان ہی ایسی ہے جو ہمیں جہنم کی طرف یعنی کہ لے کے جائے گی، اور اسی سے اگر ریلیٹڈ کوئی بہت کچھ حدیث بہت سارے ساتھی موجود ہیں جنہوں نے پچھلی دفعہ یعنی کہ موقع نہیں ملا، تو گزارش ہے ہم ساتھیوں سے کوئی سلسلے کے اندر یعنی کہ اپنی اپنی وہ حدیث کے حوالے سے کچھ پیش کرے، ہمارے رہنمائی فرمائے. وہ نام لینا اب ضروری نہیں ہے، اکثر بہت سارے دوست ایسے ہیں یعنی کہ خالد بھائی ایڈٹ مول سے، خالد بھائی یعنی کہ برلن سے ہیں، اور منیر بھائی بریمن سے ہیں، فاروق بھائی بریمن سے ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ اس طرح سے ہمارے ساتھ شیئر کریں، اور اگر نہیں تو مشتاق بھائی یعنی کوئی اگر وہ مزید حدیث پیش کرنا چاہیں تو انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اصل میں یہ زبان کے حوالے سے ایک ہی حدیث نہیں ہے، 3 حدیث کو میں نے ملا کے یعنی ان کا مفہوم اکٹھا کیا ہے کہ زبان کے حوالے سے ہم 3 چیزیں ہم میں بہت کامن ہے انفرادی، ہماری انفرادی معاملات کے اندر. ایک ہم بہت آرام سے کہتے ہیں کسی پہ لعنت ہے، فلان لعنتی ہے، اور دوسری ایک بہت ہم کہتے ہیں منافق ہے، اور تیسرا ایک چیز اور بھی ہے کسی کو کافر کہہ دینا. یہ تینوں چیزیں جو ہیں بہت خطرناک ہے ہماری ایمان کے حوالے سے. حدیث کے مطابق کہتا ہے جو بندہ کسی کو لعنت، بلکہ تینوں کی ایسی حدیثیں ملتی ہیں، کسی پہ لعنت بھیجتا ہے یا کسی کو منافق کہتا ہے یا کسی کو کافر کہتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جب بندہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے یہ چیز آسمان میں ملحق ہو جاتی ہے. تو اگر جس بندے پہ بھیجی جاتی ہے تو وہ اس کا اگر مستحق ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ آپ کے اوپر پلٹ کے آتی ہے. لعنت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاؤ، یعنی اللہ کی رحمت کا ہاتھ آپ سے اٹھ جائے، اور یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ہم بالکل دنیا میں ہمارا کوئی بھی وہ ہدایت کا کچھ ایسا راستہ نہ ہو. تو اس چیز میں ہمیں ان 3 چیزوں میں بہت محتاط ہونا چاہیے، کسی پہ لعنت بھیجنا اور منافق کہنا، اور تیسرا جو ہے کسی کو کافر کرنا. عورتوں کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ ان کی جہنم میں کثیر تعداد کی ریزن بھی ایک یہ ہے کہ وہ کثرت سے لعنت بھیجتی ہے، ایک اپنے خامن کی نافرمانی، دوسری جو مین چیز ہے وہ کثرت سے لعنت بھیجتی ہیں. تو ان 3 چیزوں سے ہمیں بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے کہ ایسی ہمارے الفاظ نہ ادا ہوں جو پلٹ کے ہم پہ آئے تو ہم اپنے ایمان سے محروم ہو کے رہ جائیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. جی آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیر. اب دیکھیں ارشاد بھائی آپ موجود ہیں، اصغر بھائی آپ موجود ہیں، سلیم صاحب موجود ہیں، نصیر بھائی موجود ہیں، سلامہ فاروقی صاحب ہیں، سلیم صاحب سلیم الدین ہے. تو بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ اس کے اندر یعنی کہ حصہ ڈالیں اور اپنی یعنی کو جو بھی. میں تھوڑا سا اس میں
چونکہ یہ بیسیکلی اخلاق اور ایک مسلمان کا کریکٹر کیسا ہونا چاہیے، اس میں کچھ احادیث جو ہیں اس میں باقاعدہ، جو آپ احادیث کی جو کتابیں ہیں اس میں ایک باقاعدہ الگ سے چیپٹر بھی اس میں شامل کیا گیا ہے. جی تو اس میں سے آج ایک ساتھی نے ہمارے یہاں پر لوکل یونٹ میں پروگرام کیا تھا، تو اس میں کچھ حدیثیں میں نے نوٹ کی تھی، تو اس میں سے کچھ حدیثیں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. تو جی بہت شکریہ. مطلب بیسیکلی اسلام جو ہے جو دیکھنے میں آتا ہے، اور خاص طور سے جو ہمارا جو انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے جو ممالک ہیں، اس میں لوگ باہر کے جو فگرز ہیں یا باہر سے جو اسلام ہے وہ دکھائی دیتا ہے. فار ایگزامپل داڑھی کا ہونا، ٹوپی کا، کرتے پاجامہ کا. لیکن بیسیکلی اسلام اس کے برخلاف کچھ اور باتیں بھی کرتا ہے. اس میں سب سے جو اہم رول ہے، جیسے کہ آپ زبان کی بات کرتے ہیں، تو زبان سے مراد بیسیکلی وہ اخلاق ہیں، وہ کیریکٹر ہے جو آپ کا ہے. اس میں جو اگر آپ اس کی اناٹومی کو دیکھیں، ایک ڈاکٹر کے ناطے آپ کو بتاؤں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ تم مجھے 2 چیز کی گارنٹی دو اور میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، تو ایک ہے زبان، دوسری ہے شرمگاہ. تو ان کی آپ اگر بناوٹ دیکھتے ہیں، ان کی آپ اناٹومی دیکھتے ہیں، تو دونوں یہ چیزیں ایسی ہیں جن میں کوئی بھی ہڈی نہیں ہے. یعنی کہ یہ ٹوٹلی مسل سے بنی ہوئی چیزیں ہیں، اور بہت زیادہ اس کے اندر بلڈ سپلائی ہوتی ہے، بہت زیادہ اس کے اندر انرویشن ہوتا ہے، مطلب نیورولوجیکل سپلائی ہوتی ہے. تو یہ ہائیلی سینسیٹیو آرگنز ہیں. اگر ان کو کنٹرول کرنا ہی مشکل ہے، اگر یہ ایکسائٹیڈ ہیں، اگر یہ کسی چیز کے لیے طلبگار ہیں، اس پر آپ کا کنٹرول کرنا یہ ظاہر سی بات ہے کہ ایسا ہے جیسے کہ آپ اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ آپ جیسے بہت ساری میکینزم باڈی میں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم انوالنٹری میکینزم بولتے ہیں، جس پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہوتا. لیکن اللہ نے یہ وہ ہم کو اختیار دیا ہے کہ ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. لیکن یہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے جب یہ اپنے پیک پر ہوتے ہیں. تو ان کی بناوٹ پہ آپ غور کریں گے تو یہ دونوں ہی آرگن جو ہیں آپ کے باڈی کے مڈ میں ہیں، باڈی کے سینٹر میں ہیں، اور دونوں ہی ہائیلی سینسیٹیو ہیں، دونوں ہی مسلس، پیورلی مسلس کے بنے ہوئے ہیں. تو اس لیے اس کے علاوہ دوسری کچھ احادیثیں خاص طور سے میں اس کے متعلق مطلب رکھنا چاہوں گا کہ ہمارا کیریکٹر، ہمارا اخلاق ایک مسلمان کے لیے کیسا ہو. تو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4800. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کے لیے جنت کے اندر ایک گھر کا ضامن ہو جو لڑائی جھگڑا ترک کر دے اگرچہ وہ حق پر ہو، اور جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کا اس شخص کے لیے جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگرچہ وہ ہنسی مذاق ہی میں ہو، اور جنت کی بلندی میں ایک گھر کا اس شخص کے لیے جو خوش خلق ہو. تو یہ 3 طرح کے جو شخص ہیں ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ایک گھر کی بشارت دی ہے، جو لڑائی ترک کر دے چاہے وہ حق پر ہو، اور جھوٹ بولنا چھوڑ دے چاہے وہ ہنسی مذاق میں ہو، اور ایک وہ شخص جو خوش خلق ہو، جو کہ اخلاقی طور سے بہت اچھا ہو. تو یہ 3 بڑی چیزیں جو کہ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں، کہ چاہے وہ جھگڑا ہو، چاہے مطلب جھوٹ بولنا ہو، اور چاہے بدتمیزی ہو. تو یہ ساری چیزیں زبان کے اس میں ارد گرد آتی ہیں. اس کا جو سورس ہے، اس کا جو ذریعہ ہے وہ زبان ہوتی ہے، اسی کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اگر یہ چیزیں نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ سوسائٹی یا جو فیملی یا 2 گروپ یا 2 لوگ جن کے بیچ میں معاملات ہیں وہ خراب نہ ہو، اور وہاں پر جو ہے کوئی فساد برپا نہ ہوگا. تو یہ ایک بڑی اہم حدیث تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اسی کے آگے کچھ ایک حدیث ہیں انشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنا غصہ پی لیا حالانکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر تھا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے سب لوگوں کے سامنے بلائے گا، یہاں تک کہ اسے اللہ تعالیٰ اختیار دے گا کہ وہ بڑی آنکھ والی حوروں میں سے جسے چاہے چن لے. تو جو زبان کا جو کہتے ہیں کہ اسٹیمولیٹنگ فیکٹر ہے، جو زبان کو
کیسے ٹریگر کرتا ہے کہ وہ بولے. وہ بیسکلی آپ دیکھتے ہیں میکسیمم کیسز کے اندر وہ آدمی غصے میں ہی کرتا ہے. اس کا جو بٹن ہے وہ غصے کے اوپر ہے کہ جیسے ہی آدمی غصہ ہوتا ہے تو اس کو معلوم نہیں کہ وہ کیا بول رہا ہے کیا نہیں بولتا. تو یہ بڑی مطلب اس شخص کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں جو اس پر قابو کر لے اور اس کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں. تو وہیں دوسری طرف جنت کی سب سے بڑی جو نعمت ہے ایک مومن کے لیے حوروں کی شکل میں, وہ بھی اس کے لیے وہاں پر موجود ہوں گی. وہیں تیسری ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو کہ میں بار بار میرا مطلب بھی یہی ہے جس حدیث کو سمجھانے کا, تم لوگ پہلوان کس کو شمار کرتے ہو؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول اس کو جسے لوگ پچھاڑ نہ سکیں. آپ نے فرمایا نہیں, بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھتا ہے. تو وہی بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ کیپیبل ہیں, آپ کو حق ہے اس چیز کو, کسی نے آپ کو پریشان کیا, کسی نے آپ کو تکلیف دی, کسی نے آپ کو بدتمیزی کی, اس کے باوجود بھی آپ اپنے اس اختیارات کو قابو میں رکھتے ہوئے, اپنا آپ کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے اب سائڈ میں ہو جاتے ہیں. تو یہ اصل تو یہ چیز ہے. سم ٹائم ہم اپنی اینگر کو, ہم اپنے غصے کو نہیں روک پاتے اور ریئیکٹ کر جاتے ہیں. اور جیسے کہ ایک سیرت کے ایک واقعے میں ایک بڑا واقعہ گزرا ہے, تو اس میں ایک بار ایک مشرکین کعبہ جو تھا جو وہ اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بڑی ہی بدتمیزی اور بڑی ہی بدتمیزی سے پیش آ رہا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ میں موجود تھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو خاموشی سے اس شخص کو برداشت کر رہے تھے. لیکن ایک حد پر جا کر حضرت ابو بکر کا جو برداشت کی جو قوت ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے اور وہ ریئیکٹ کر جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اس محفل کو یا اس جو کنورجیشن ہے اس کو چھوڑ کر آپ چلے جاتے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ میں نے کیا خطا کی, میری خطا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر رضی اللہ عنہ, جب تم خاموش تھے تو تمہاری طرف سے حضرت اللہ کے فرشتے, اللہ کے ملائکہ اس کو جواب دے رہے تھے مشرکین کو, اور جیسے ہی تمہاری زبان نے بولنا اسٹارٹ کیا تو فرشتے چلے گئے. تو جہاں اللہ کے فرشتے نہیں, جہاں اللہ کے ملائکہ نہیں, وہاں میرا بھی کام نہیں. تو یہ ایک سیرت کے جو ایک چھوٹا سا واقعہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کی جو برداشت کی جو قوت ہے, اصل میں اسلام ایک کریکٹر آپ کے اندر بلڈ کرنا چاہتا ہے. بہت سارے لوگ الگ الگ ساتھی ہیں, بہت سارے ساتھی ہیں یہاں پر, ہر آدمی کا اپنا ایک ٹیمپر ہے. کوئی آدمی 2 بات برداشت کرتا ہے, کوئی 50 بات برداشت کر سکتا ہے, اور کوئی کچھ بھی نہیں برداشت کر سکتا. میں خود بھی ہو سکتا ہوں کہ میرا بھی ٹیمپر شارٹ ہو, لیکن اسلامی جو تعلیمات ہیں وہ آپ کو اس چیز پر باور کراتی ہیں کہ آپ کا ایز اے مسلم, ایز اے مومن یا ایز اے سوسائٹی ممبر آپ کا جو بیہیویئر ہے, آپ کا جو اپنے گھر کے لیے, اپنے دوستوں کے لیے کیسا ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے تو آپ اپنے اندر وہ کریکٹر بلڈ کریں. اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, یہ باقاعدہ ایک ٹریننگ ہے. اس میں سال لگتے ہیں, اس میں مہینے لگتے ہیں, اس میں آپ کا بہت وقت گزر جاتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ پھر ایک وہ شخص آدمی جو پہلے ہر کسی کے ساتھ لڑتا تھا, ہر کسی کے ساتھ بدتمیزی کرتا, وہی شخص جو ہے ان اسلامی تعلیمات کے ساتھ بالکل پلٹ جاتا ہے, وہ بالکل بدل جاتا ہے. اور وہی شخص جو ہے اس سوسائٹی کا سب سے ذمہ دار آدمی, اسی سوسائٹی کا, اس محلے کا, اس معاشرے کا سب سے اچھا آدمی بن کے نکھرتا ہے. تو یہ وہ اسلامی تعلیمات ہیں جو انسان کو مکمل کرتی ہیں. اور اسی دنیا میں ہی نہیں بلکہ وہ یہ تعلیمات آپ کے لیے ایک نیا مطلب ایک اگلی دنیا میں جو اس کا جو متبادل ہے یا اس کا جو آپ کا صلہ ہے وہ بیسیکلی جنت کی شکل میں ہے. تو یہ کچھ حدیثیں تھیں انشاءاللہ. تو چونکہ وقت کی کمی بھی ہے اور بھی ہیں, لیکن انشاءاللہ میں اپنی بات کو یہیں ختم کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر, بہت بہت شکریہ سلیم بھائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے آج کہا سنا اس کو قبول فرمائے. اور اگلی دفعہ کا عنوان کوئی کسی نے اگر سوچا تو وہ بتا دینا دعا سے پہلے.
مشتاق بھائی کوئی عاطف بھائی کوئی آپ نے کوئی عنوان ہو اگلی دفعہ، یا اپنا سلیم بھائی؟ جی انشاءاللہ میں کل بتا سکتا ہوں، ابھی تو نہیں۔ مشتاق بھائی آپ کے ذہن میں ہے کوئی اگلا ٹاپک؟ میرے خیال میں دیکھیں، یہ تو ہم اس کی زبان کی وہ مسائل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نا، اور زبان کا جو مثبت اذکار کے حوالے سے یا اخلاق کے حوالے سے، اگر ہم اس کے حوالے سے کچھ بات کر لیں، حدیث ڈھونڈیں کہ اس کو مثبت انداز میں کیسے اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ابھی تک تو ہم اس کی وہ نیگیٹو جو پہلو اسی کے حوالے سے ہم بات کی ہے، لعنت، غیبت، اس چیز کے بارے میں نا، تو یہ تو اللہ کی بہت بڑی ہے کہ اس کے اذکار کیسے ہو، پھر آپس میں جس اسلام کو پھیلانا آپس میں، یہ بھی زبان کے تھرو ہے، تو اس کے حوالے سے اس کے جو اچھے استعمال ہے، اس کے حوالے سے کیا ہماری تعلیمات ہے، اس کے حوالے سے ہمارا حدیث دیکھ لیں اگر اگلی دفعہ انشاءاللہ اسی ٹاپک کے اوپر اگلی دفعہ پوزیٹیو جو اس کے یعنی کہ استعمال سے فائدہ ہے اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی؟ انشاءاللہ ضرور۔ عاطف بھائی یہ میں دعا میں پڑھتا ہوں، ہم یعنی اختتام باضابطہ طور پر جو ہے نا تو انشاءاللہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہ تعالی ہمارا یہاں پہ اٹھنا بیٹھنا کہنا سننا قبول فرمائے، اور جو بات ہماری کم علمی کم عقلی کی وجہ سے اس کی ناراضگی کا سبب بنے، اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، اور جو بات اس کی خوشنودی کی خاطر ہم سے ادا ہوئی ہوئی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ اقبال صاحب فوتگی ہوگی وہ تو ذرا اعلان کر دو مہربانی۔ ہاں جی، وہ مقصود بھائی یعنی کہ جو